چہرے کا پردہ نہیں ہے، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اس امت کی سب سے عظیم عورتیں سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ازواج مطہرات نے امت کے سب سے عظیم مردوں حضرات صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات نے آپ کے صحابہ سے پردہ کیا، یعنی دنیا کی سب سے عظیم اور جنتی عورتوں نے دنیا کے سب سے باحیا اور جنتی مردوں صحابہ سے پردہ کیا۔ اور آج بھی اگر کوئی خاتون کہے جی پردہ تو صرف دل کا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، باقی پورے جسم کا پردہ ہے، سورۃ النور کھولیے، سورۃ احزاب کی دیگر آیات دیکھیے تو سارے اشکال دور ہو جائیں گے۔ واقعہ افک، جب حضرت عائشہ کا الزام لگا تو آپ فرماتی ہیں جس صحابی کے ساتھ آپ واپس پلٹ آئی تھی، جس صحابی پر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے الزام لگایا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، اس وجہ سے تو مجھے پہچان گئے کہ رسول اللہ کی بیوی یہاں کیا کر رہی ہے، آپ کا قافلہ تو تشریف لے گیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے مجھے پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پردہ ہے ہی چہرے کا۔ یہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ حالت احرام میں ہوتی اور ہم اپنے چہروں سے نقاب حجاب ہٹا کے رکھتی، لیکن جیسے ہی مرد ہمارے قریب آتے، غیر محرم ہمارے قریب آتے، تو ہم حالت احرام کی حالت میں بھی اپنے چہروں پر نقاب اور حجاب اور چادر کر لیا کرتے۔ اب اس سے بڑے بڑے دلائل اور کیا ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر کی یہ رائے تھی، حضرت عمر کی یہ غیرت تھی، حضرت عمر کا یہ فیصلہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مسلمان عورتوں کے لیے یہ قانون، یہ ضابطہ، یہ آئین نازل فرما دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔